شخص ہے جس نے اپنی عفت پہ بھی حرف نہیں آنے دیا، کثرت عیال کے باوصف اس نے اپنی سفید پوشی کا بھرم بھی ٹوٹنے نہیں دیا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ سخت سے سخت حالات کو اس نے گوارا کر لیا، صبر سے، حوصلے سے، لیکن ایک تو وہ بد کردار نہیں ہوا کہ کثرت اولاد اور اولاد کی ضروریات اس کو کسی برائی پہ، کسی گناہ پہ، کسی خیانت پہ اور کسی اور ایسے کام پہ مجبور کر دیں۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ اہل جنت سے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ، اور 5 قسم کے لوگ اہل النار ہیں، دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ سنیے۔ پہلا شخص ارشاد فرمایا الضعیف الذی لا زبر لہ الذین هم فیکم تبع لا یبغون اہلا ولا مالا۔ وہ کمزور شخص کہ جس کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرنا، ذمہ داریاں نبھانا، منصوبہ بندی کرنا، ان کی تربیت کی کوشش کرنا، ان کے لیے خیر جمع کرنا اور ان کی اچھی تربیت کے لیے کوشاں رہنا، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بس وہ اتنا سست اور اتنا نکھٹو ہے کہ بس وہ زندگی بے مقصد ہی گزار رہا ہے اور اس کی ساری ذمہ داریاں جو اس کے کندھوں پر ہے، ان ذمہ داریوں کو وہ نبھانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ اس کے گھر کا نظم خراب ہے، اس کے بچوں کا، اس کے اہل خانہ کا نظم درست نہیں ہے، اس کے کندھوں پہ جو ذمہ داریاں تھیں اس کو اس نے نہیں نبھایا اور بس ہر وقت ایک عجیب سستی کا مرتکب رہا، تو یہ شخص اہل دوزخ سے ہے۔ دوسرا شخص حضور نے ارشاد فرمایا والخائن الذی لا یخفی لہ طمع وَإِن دَقَّ إِلَّا خَانَهُ۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، اور جس کی خیانت چھپی نہیں ہے اور اس کی طمع اتنی غالب ہے کہ کوئی معمولی چیز بھی ایسی ہو جس میں وہ خیانت کر سکتا ہو تو اس سے بھی وہ باز نہیں آتا۔ تو معمولی چیزوں میں بھی وہ خیانت کرے گا، تولنے ناپنے بیٹھ جائے گا تو معمولی سی کمی سے اپنے مال کو حرام کر لے گا، قدم قدم پہ جھوٹ بولے گا اور ہر طرح کی خیانت اس کو رواج سمجھتے ہوئے وہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہیوں کا سبب بنتا رہے گا۔ میں ایک ایسے شخص کا ذکر کروں یہاں، نام لیے بغیر تو بے جا نہیں ہوگا۔ وہ اس قدر رشوت خور تھا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب اس کے پاس لوگ آتے تو وہ ابھی جیب میں رشوت دینے کے لیے ہاتھ نہیں ڈالتے تھے کہ وہ پہلے ہی ہاتھ پھیلا دیا کرتا تھا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی شخص رشوت نہیں دینا چاہتا تھا تو وہ اپنی عادت کے مطابق یوں ہاتھ پھیلا دیتا تو اسے شرمندگی نہ ہوتی، بلکہ اس کو کہتا اگر کچھ نہیں دینا تو میرے ہاتھ کو واپس خالی نہ موڑو، اس کے اوپر تھوک ہی دو۔ تو یہ کمینگی کی انتہا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خائن
جس کی خیانت اس قدر بڑھی ہوئی ہے اور جس کی طبع کے اندر طمع اور لالچ اس قدر زیادہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی بڑی چیز ہی اس کے ہاتھ میں آئے تو وہ خیانت کر جائے گا، اس کا ایمان ڈول جائے گا، چھوٹی سی چیز پر بھی وہ خیانت کر جائے گا، چائے کی پیالی پہ بھی اپنا دین بیچ دے گا اور جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچا دے گا۔ تو یہ دوسرا شخص حضور نے فرمایا کہ یہ بھی اہل دوزخ سے ہے۔ تیسرا شخص وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وہ شخص کے صبح ہو یا شام ہو وہ دھوکہ ہی کرتا ہے آپ کے اہل میں، آپ کے مال میں، تو کبھی بھی اس سے خیر کی توقع نہیں ہوتی۔ جب بھی اس کا داؤ لگ جائے، وہ سویر ہو یا شام ہو، وہ دوپہر ہو یا رات ہو، وہ جنگ کا موقع ہو یا امن کی حالت ہو، تو وہ ہمیشہ دھوکہ دہی ہی کرے گا۔ رمضان المبارک میں بھی وہ دھوکہ کرے گا اور غیر رمضان میں بھی وہ دھوکہ کرے گا۔ ملک کے اندر وبا پھیلی ہو تو پھر بھی دھوکہ دہی اس کا شعار ہوگا، اور عام حالات ہوں تو پھر بھی اس کا شعار، جنگ کے بادل منڈلا رہے ہوں، بڑے لوگ بھی سیدھے اس وقت بھی دھوکہ، تو دھوکہ دہی سے باز نہیں آتا۔ شام یہی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ شخص دوسرا شخص وذکر البخل والکذب، حضور نے بخیل کا یا کذاب کا ذکر کیا۔ راوی کہتے ہیں مجھے اس پہ شک ہوا کہ یہ یاد نہیں ہے کہ حضور نے بخیل کا ذکر کیا یا پھر حضور نے جھوٹے کا ذکر کیا۔ ہو سکتا ہے کہ حضور نے بخیل کا نام لیا ہو سکتا ہے حضور نے جھوٹے کا نام لیا ہو، تو مجھے اس وقت یاد نہیں۔ تو دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہے کہ بخیل شخص اور جھوٹا شخص۔ تو چونکہ راوی کے ذہن میں دو چیزیں چل رہی ہیں، یا بخیل یا جھوٹا، تو شریعت اسلامیہ میں بخیل اور جھوٹے کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، تو کثرت کے ساتھ احادیث ان کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں اور ان کا ذکر کثرت کے ساتھ احادیث میں موجود ہیں۔ تو اس لیے راوی کے ذہن کے اندر یہ دو باتیں چل رہی ہیں کہ یا پھر حضور نے جھوٹا کہا یا حضور نے بخیل کہا۔ اور پانچواں شخص جس کا ذکر حضور نے فرمایا وَالشِّنزِیر الفحاش، شنزیر سے مراد الفحاش ہے، بیہودہ گوئی کرنے والا، بد اخلاق، جو انتہائی بدخلق ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کسی شخص کی بدخلقی اور اس کی شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی بدخلقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، اور اس شخص کی شر کا بھی ذکر کیا گیا حدیث میں کہ جس کی شر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں۔ تو حقیقت میں وہ عزت تو نہیں ہوتی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ظاہری اس کو پروٹوکول کہہ لیجئے، تکریم کہہ لیجئے، عزت کہہ لیجئے، جو بھی نام لے دیجئے، لیکن اصل عزت تو وہ ہوتی ہے جو دل سے پھوٹے، اندر سے جو ہے وہ انسان کسی کی کرے۔ تو یہ 5 لوگ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے